وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتہائی قابل قدر سامعین کرام، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالی نے اس کو عطا کی ہے وہ عقیدہ توحید کی معرفت ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے معنی اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس کی معرفت، یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی نعمت جو اس کو عطا کی گئی ہے. اس لا الہ الا اللہ کے بہت سے تقاضے ہیں اور بہت سی شروط ہیں. ان میں ایک بہت اہم تقاضا جس پر آج انشاءاللہ بات کرنی ہے وہ ہے الولاء والبراء. الولاء والبراء جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ دوستی کس سے کی جائے اور دشمنی
کیوں اور کس سے کی جائے؟ تو یہ الولاء والبراء یہ اس کلمہ توحید کا تقاضا ہے. اور صد افسوس کہ آج مسلمانوں کی کثرت کے باوجود ہمیں یہ جو اس کلمے کا ایک اہم تقاضا ہے یہ ناپید نظر آتا ہے. اور بہت سے لوگ اس عظیم عقیدہ سے ناواقف ہیں، جبکہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انسان کی ساری زندگی اس کلمہ توحید کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَجْلِهَا نُصِبَتِ الْمَوَازِينِ، یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا اور میزان رکھا جائے گا. وَوُضِعَتِ الدَّوَاوِينَ، یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے صحیفے کھولے جائیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ مومن ہیں اور کچھ لوگ کافر ہیں، اور کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ لوگ فاسق و فاجر ہیں، یہ اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. مزید فرماتے ہیں کہ یہی لا الہ الا اللہ ہے جس کی وجہ سے جہاد کو فرض کیا گیا، اور یہی لا الہ الا اللہ ہے جو اللہ تعالی کا حق ہے جو اس نے اپنے بندوں پر لازم اور فرض کیا ہے. یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر موڑ اسی لا الہ الا اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے. تو جب اتنی اہمیت ہے تو اس کے بہت سے تقاضے ہیں، اور ایک بہت عظیم تقاضا یہ الولاء والبراء ہے کہ دوستی اسی سے کی جائے اور محبت بھی اسی سے کی جائے جو محبت کا حق رکھتا ہے اور جو دوستی کا حق رکھتا ہے، اور دشمنی اسی سے کی جائے جس سے دشمنی کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. معنی یہ دوستی اور دشمنی یہ آپ کے عقیدے میں شامل ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ توحید ایک علم ہے، لیکن اس علم پر عمل کس طرح کیا جائے؟ یعنی توحید ایک ایسی بات اور ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اس میں عملی پہلو کیا ہے؟ تو یاد رکھیے توحید خالی علم کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید علم اور عمل دونوں سے مل کر بنتا ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں توحید کی دو صورتیں ہیں، توحید علمی اور توحید عملی. توحید علمی کیا ہے؟ کہ آپ کو علم ہو دو چیزوں کا، اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کے اسماء و صفات کا. اس بات کا علم ہو کہ اللہ رب العالمین اکیلا خالق اور مدبر ہے، یہ ربوبیت. اور اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء اور اس کے بہت سی صفات ہیں، اس بات کا علم. اور عمل کیا ہے؟ تیسری جو صورت ہے، جو تیسری قسم ہے توحید کی، وہ توحید عملی میں آتی ہے، اور وہ ہے توحید الوہیت، کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا الہ ماننا اور اکیلا معبود برحق ماننا، یہ توحید عملی ہے. یہ توحید اسی وقت مکمل ہوگی جب آپ کی پوری زندگی عمل میں گزرے گی اللہ رب العالمین کو معبود ماننے میں. یہ توحید عملی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ توحید اس میں عمل بھی شامل ہے.
اب یہ جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے ہی کسی سے دوستی رکھنا اور اسی کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، جب یہ توحید ہی کا موضوع ہے اور انسان جس سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت بھی ایک دل کا عمل ہے، اور جس سے بغض کرتا ہے، جس سے عداوت کرتا ہے اور جس سے دشمنی مول لیتا ہے تو یہ دشمنی بھی دل کا عمل ہے، لیکن اس دل کے بعد اس کے جو اعمال اور اس کے جو جوارح ہیں، جو اس کے اعضاء ہیں، وہ پھر اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کو فلاں شے سے محبت ہے یا فلاں شے سے نفرت ہے۔ جس سے محبت ہوگی اس کے لیے یہ انسان اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوگا اور نصرت و تائید کے لیے ہمیشہ تیار ہوگا، اور جس سے نفرت ہوگی انسان اس کے لیے اپنے آپ کو بچانے کی ساری راہیں جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ عمل ہے، اور یہ اتنا عظیم ایک عمل ہے اور اتنا عظیم تقاضا ہے اس کلمہ توحید کا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر اس عقیدے کو واضح فرماتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں توحید اور شرک کے بعد سب سے زیادہ جن آیات کا ذکر ہے وہ الولاء والبراء پر دال ہے، وہ اسی الولاء والبراء کی دلالت کرتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ بہت سی آیات ہیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے، مشرکین مکہ کے اعمال ملتے ہیں، منافقین کی بہت سی جو ہے وہ ان کی کارروائیاں ملتی ہیں۔ یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے ان سب سے دشمنی کرنی ہے، ان سب سے اپنے دل میں نفرت رکھنی ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، انبیاء کی، صالحین کی باتیں ہیں، ان کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے، ان کو کیوں مثال اور نمونے کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ان سے دوستی رکھیں۔ تو سب سے زیادہ قرآن میں توحید اور شرک کے بعد جن آیات کا ذکر ہے وہ اسی عقیدہ کی بنیاد پر اور اسی عقیدہ کو واضح کرتی ہیں کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، چند آیات سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن مجید میں کوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو تو اپنے قلوب و اذہان کو کھول لو، اپنے آپ کو تیار کر لو اور مستعد ہو کر بات سنو کہ آگے کیا بات ہونے والی ہے۔ تو اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی دوست مت بناؤ، کبھی بھی دوست مت بناؤ، ان سے دشمنی رکھو اور اپنے دل میں ان کے لیے بغض اور عداوت قائم کیے رکھو، یہ تمہاری دوستی کے کبھی بھی قابل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے الولاء والبراء۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ذکر کرنا ضروری ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین اور یہود و نصارہ میں فرق ہے، یہود و نصارہ ایک الگ صنف ہے اور دوسری طرف مشرکین ایک الگ صنف ہے، اور بعض لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ کافر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر ان یہودیوں اور عیسائیوں کو مشرک قرار دیا ہے اور کافر قرار دیا ہے۔ مثلا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح بن مریم ہے وہ کافر ہو گئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تین میں سے تیسرا ہے، وہی عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے تثلیث والا، جو لوگ اس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی کافر ہو چکے ہیں، مانا یہودی اور عیسائی کافر ہیں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ کبھی بھی ان کو دوست مت بنانا، ہمیشہ ان سے بغض اور عداوت کا رشتہ قائم رکھنا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو بھی آپ نے خطبے میں آیت سماعت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم
وإخوانكم أولياء. اے ایمان والوں، اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ. ان استحبوا الكفر على الایمان، اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو اختیار کر لیا. معنی یہ کہ اگر تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہارے اقارب، تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں یا تمہارے بھائی، ان میں سے کوئی بھی کافر ہے، ان کو کبھی بھی اپنا دوست مت بنانا. یہ قرآن کی آیت ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، کہ یہ سب تمہارے بھائی، تمہاری اولادیں، تمہارے باپ دادا، اور وتجارت تخشون کسادہا، تمہاری یہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں ڈر رہتا ہے کہ تمہیں اس کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے. ومساکن ترضونہا، اور جن گھروں میں تم رہتے ہو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ سب احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے یا جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی تو فتربصوا، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. مطلب کیا ہوا کہ آپ کے یہ سب قریبی رشتہ دار اگر ان میں کفر ہے تو آپ نے ان سے بھی محبت والا تعلق اور دوستی والا تعلق قائم نہیں رکھنا. ہاں، والدین کا جہاں پہ ذکر ہے تو وہاں پہ ایک حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہا کہ میری والدہ جس کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جاہلیت کے دور میں بیوی تھی، اور جاہلیت کے دور میں ہی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوئی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بیوی کو جاہلیت کے دور میں طلاق دے دی تھی، کچھ تحائف بھی دیے اور ان تحائف کے ساتھ اس سے علیحدگی اختیار کر لی. انہی سے سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کے پوچھا کہ میری ماں نے مجھے کچھ تحفے بھیجے ہیں تو میں ان کو قبول کر لوں؟ وہی راغبۃ، اور حال یہ ہے کہ میری ماں یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور ان تحفوں کو بھی قبول کروں اور جواب میں بھی تحفے دوں. تو میری والدہ یہ چاہتی ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ان تحفوں کو قبول کروں یا نہ کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی امک، ہاں تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگرچہ وہ مشرکہ ہے، وہ کافرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرو اور ان تحفوں کو قبول کرو اور جواب میں بھی تحفے دے سکتی ہو. تو یہ والدین کا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے. اور قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ان والدین کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، اگرچہ وہ مشرک ہوں، کافر ہوں، تو ان کی صلہ رحمی کرتے رہو. ہاں، اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے دیں تو پھر ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں اچھے طریقے سے ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. لیکن اگر وہ تمہیں کسی برائی کا یا گناہ کا حکم دے دیں تو اب گناہ کا حکم دینے کے بعد ان کے ساتھ تم نے ان کی وہ بات نہیں ماننی. دنیاوی معاملات میں صلہ رحمی کرتے رہو. اور یہی معاملہ رشتہ داروں کا بھی ہے کہ صلہ رحمی ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن محبت اور مودت اور الولاء والا جو تعلق ہے یہ ایک الگ چیز ہے. محبت خاص ہے مومنین کے لیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اپنے بعض رشتہ داروں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں ان سب سے بری ہوں. ان ولی اللہ، ان ولی المؤمن، ان ولی اللہ وصالح المؤمنین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میرے رشتہ دار کون ہیں اور میرے دوست کون ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین ہیں اور مومنین ہیں.
اور یہی وہ تعلق ہے، یہی وہ تعلق ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے. اسی کی بنا پر محبت ہوگی اور اسی کی بنا پر رشتوں کو جوڑا جائے گا، اور وہ تعلق ہے اسلام کا، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا، کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے صحیح معنی میں یہ تعلق اور رشتہ داری اور محبت اور مودت کا معاملہ صرف اسی کے لیے خاص ہے. آپ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جانتے ہیں. 950 سال آپ نے دعوت دی. اللہ اکبر، اتنے عظیم نبی ہیں. آپ ان کی سیرت کو پڑھیے، قرآن مجید کو ہی پڑھیے اور سورہ نوح کی تفسیر پڑھیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم الشان جو ہے وہ پیغمبر ہیں. اولو العزم جو 5 انبیاء جن کا خاص طور پہ ذکر ہے ان میں شامل ہوتے ہیں. کیا سیرت ہے کہ 950 سال اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ سمجھاتے رہے، لیکن ماننے والے کتنے تھے؟ اتنے تھے کہ ان کو انگلیوں کے پوروں پہ گنا جا سکے. اور ان کا اپنا بیٹا جو کفر کی حالت میں مرا. قرآن میں اس واقعے کا ذکر بھی ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور اس زمین پہ موجود سب لوگ غرق ہو گئے، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی غرق ہونے لگا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی. کیا کہا؟ ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرا گھر والا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، البتہ تیرا وعدہ سچا ہے، آگے جیسے تیری مرضی، لیکن میرا جو بیٹا ہے اس کو تو جو ہے وہ اس عذاب سے بچا لے. صرف ایک اتنی سی دعا کی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا تمہارا گھر والا نہیں ہے، تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کی ساری زندگی برے اعمال میں گزری ہے، تو یہ تمہارا جو ہے وہ تمہارا اس سے رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تنبیہ فرمائی اپنے پیغمبر کو، فلا تسألنی ما لیس لک به علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو. معنی یہ تعلق بڑا عظیم ہے، ولا والبراء، کہ محبت اور دوستی بھی اس سے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، اور دشمنی بھی اس سے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا. یہ آپ کے عقیدہ میں شامل ہے، آپ کی توحید کا ایک بہت عظیم تقاضا ہے. دوستی اور دشمنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، ترى المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد. ان مومنین کی مثال، ان کے آپس کے محبت اور مودت اور تعلق کی جو مثال ہے وہ کس طرح ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا عضو، جب اس جسم کا کوئی ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو اس کا سارا جسم جو ہے وہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے. جسم کا کوئی ایک حصہ آپ دیکھ لیجئے، اگر اس میں جو ہے وہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو پورا جسم اس میں تکلیف آ جاتی ہے. بالسہر والحمى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالسحر کا مطلب کیا ہے؟ ایسی تکلیف جو انسان کو رات کو سونے نہ دے، والحمى، اور ایسی تکلیف جو انسان کو سخت بخار میں ہوتی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے تمام مومنین کی، ان لوگوں کی جو اس لا الہ الا اللہ کے رشتے کو تھامے ہوئے ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں اور آپس میں تعلق بناتے ہیں. ان کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دی ہے کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. تو یہ ہے الولاء والبراء، محبت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کی،
جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت کے بہت سے الفاظ تھے، ان میں سے ایک لفظ اور ایک عقیدہ یہ تھا کہ النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے تم نے خیر خواہی کے ساتھ عمل کرنا ہے، خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے، اور ہر مشرک اور کافر سے تم نے بری الذمہ رہنا ہے، اس سے نفرت کرنی ہے. الولاء والبراء، کہ محبت اور دوستی اور دشمنی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو. صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوامع الکلم احادیث میں سے ہے، وہ احادیث جو مختصر ہیں اور معنی کے اعتبار سے عظیم ہیں، جس کے بارے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جوامع الکلم وہ احادیث ہیں جو پچھلی سابقہ امتوں میں اور ان کی کتابوں میں جو آیات نازل ہوئی تھیں اور جو احکامات ان کو بتائے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی احکامات اپنی مختصر سی احادیث میں سمجھا دی ہے. اتنی عظیم احادیث ہیں، اور ان احادیث میں سے، ان جوامع الکلم احادیث میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یہ ہے جو بھی آپ سننے لگے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، یہ دین سارا کا سارا خیر خواہی کا نام ہے، پورا دین خیر خواہی ہے. 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو دین خیر خواہی کا نام ہے تو یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، سب سے پہلے خیر خواہی اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور پوری زندگی اس کی توحید پر عمل کرتے رہنا. سب سے پہلے یہ جو دین تمہیں خیر خواہی کا حکم دیتا ہے، اس کا سب سے پہلا مستحق اللہ رب العالمین ہے. ولی رسول ہی، نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب آپ کی تمام احادیث، آپ کے تمام اوامر، آپ کے تمام احکامات اور وہ تمام امور جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے ان سے بچنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر عمل کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق. نمبر 3 ولی کتاب ہی، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، قرآن کو آخری کتاب ماننا، یہ اس قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی. ولی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کے جو بھی حکمران ہو، جس بھی طریقہ سے مسلمانوں پر مسلط کر دیے جائیں. بعض احادیث میں جس طرح آیا کہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، کہ اگرچہ تم پہ کوئی حبشی غلام تمہارا امیر بن جائے، مسلط کر دیا جائے، تب بھی اس کی بات کو ماننا ہے، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، سڑکوں کو بلاک نہیں کرنا، لوگوں کے راستوں کو نہیں روکنا. یہ سب حکمران کے جو ہے وہ حقوق میں آتا ہے اور اس کے ساتھ خیر خواہی میں آتا ہے. ہاں اگر وہ تمہیں برائی کا حکم دے دے یا کسی اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم دے دے، تب اس کی بات کو نہیں ماننا، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی معصیت کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتی. چاہے کوئی بھی تمہیں اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم دے دے، تم نے اس کی بات کو نہیں ماننا. تو یہ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی. وعامتہم، نمبر 5 کہ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ وہ لوگ جو اس کلمہ توحید کے پرچم تلے ہیں ان سب کے ساتھ تم نے خیر خواہی کا رشتہ جوڑے رکھنا ہے، اس تعلق کو مضبوط بنانا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے مودت رکھنی ہے. اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آ جائے اور تم اس تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہو، قدرت رکھتے ہو، تو تم پر لازم ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کرو. اگر کوئی انسان مقروض ہے اور وہ تمہارے پاس آتا ہے اور اپنے قرضے کی ادائیگی تم سے مانگتا ہے تو اس کو اپنا بھائی سمجھو. اگر تمہارے پاس مال ہے، قدرت رکھتے ہو، تو پھر اپنا مال اس کو
دو اور جو اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس کی پوری کرو. یہ ہے مسلمانوں کا آپس میں تعلق کہ محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور انہی لوگوں سے ہو جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان سے محبت رکھو. اور پھر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ لا تصح الموالات الا بالمعادات. یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے, سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی انسان کی دوستی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس دشمنی بھی نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ دوستی مسلمانوں سے اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کفر اور اہل کفر کے لیے اس کے دل میں دشمنی نہ ہو, تب تک اس کی دوستی بھی مکمل نہیں ہو سکتی. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں دلیل موجود ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امام الحنفاء, ان کا منہج آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے. افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین. اپنی قوم سے مخاطب ہیں, اے میری قوم مجھے بتاؤ اپنے معبودوں کے بارے میں, جو بھی تمہارے معبود ہیں اگلے پچھلے تمام معبودوں کے بارے میں بتاؤ اور میرا عقیدہ سن لو. فانہم عدو لی, تمہارے سب معبود میرے کھلے دشمن ہیں, میرا دوست صرف اللہ رب العالمین ہے. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. کلمہ باقیہ بنا دیا اللہ رب العالمین نے اس عقیدہ کو. یہ عقیدہ کہ دوستی بھی اللہ رب العالمین کے لیے اور دشمنی بھی اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ وہ مثال ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی آپ نے سنی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے, فرماتے ہیں من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووالا فی اللہ وعادى فی اللہ, جو اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے دشمنی کرے, اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے نفرت کرے, تو اب کیا ہوگا؟ فإنك تنال ولایت اللہ بذلک. جب تم یہ کرنا شروع کرو تو تم اللہ رب العالمین کے ولی بن گئے, تم اللہ کے ولی بن گئے ہو. جب تم نے اپنے عقیدہ کو اتنا مضبوط کر لیا کہ توحید والوں سے محبت شروع کر دی اور شرک والوں سے نفرت اور بغض رکھنا شروع کر دیا, اس کے بعد تم اللہ رب العالمین کے ولی بن گئے ہو. آج ولی کا تصور کیا ہے؟ کہ جو آسمانوں پہ اڑتا ہو یا سمندر میں جو ہے وہ چلتا پھرتا ہو, سمندر کو ایک بوتل میں بند کرنے کی طاقت رکھتا ہو, اس کو ولی تصور کیا جاتا ہے, جس کی کوئی صورت ہی موجود نہیں ہے, جو آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ رب العالمین نے ولی کس کو کہا ہے؟ آؤ تمہیں بتائیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ رب العالمین کے اولیاء, اللہ رب العالمین کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. یہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کے ولی ہیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. میرا ولی اور میرا دوست اللہ رب العالمین ہے, اور اللہ رب العالمین صرف نیک لوگوں کو اپنا ولی اور دوست بناتا ہے, یہ ولی ہے. تو ابن عباس کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ عقیدہ الولا والبراء تمہارے دل میں پیوست ہو گیا, مضبوط ہو گیا, تو تم اللہ رب العالمین کے ولی بن گئے. اور آگے کیا فرمایا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ تم ہر کام اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے لگ جاؤ گے. اس کو کبھی بھی ہلکا مت جانیے گا. کسی سے اللہ کے لیے دشمنی کریں یا کسی سے اللہ کے لیے دوستی اور محبت رکھیں, یہ کام اتنا عظیم ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اسی قول کے آخر میں فرماتے ہیں, آج کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے آپس کے معاملات دنیاوی ہو چکے ہیں, دنیا کے معاملات ہیں. آپس میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو دنیا کی وجہ سے ہے. یہ عبداللہ بن عباس اپنے دور کی بات کر رہے ہیں, جو قرون مفضلہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. تو آج کس قدر یہ معاملہ عام ہو چکا ہے.
آپس کے تعلقات کو صرف اور محض دنیا کی خاطر بنایا جا رہا ہے، دین اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں بنایا جا رہا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو بھی اس طرح کا تعلق ہے جو دنیا کی بنا پر قائم ہے، قیامت کے دن وہ کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کون سا کام اور کون سی دوستی اور کون سا رشتہ قائم آئے گا؟ قرآن سے پوچھ لیجئے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن جو دنیا میں بڑے گہرے دوست تھے، جو پورا دن اور پوری رات ساتھ رہا کرتے تھے، سفر و حضر کے دوست تھے، جو دنیا کے خلیل تھے، قیامت کے دن آج ایک دوسرے سے دشمنی کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاں، قیامت کے دن دوست کون رہیں گے؟ الا المتقین، متقین اور پرہیزگار، وہ لوگ جو دنیا میں محبت کرتے تھے، تعلق بناتے تھے صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر کسی سے محبت کرنی ہے اور اسی کی بنیاد پر کسی سے نفرت اور بغض رکھنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک قافلہ بھیجا، واپسی پہ وہ ایک قیدی لے کر آئے اور اس قیدی کا نام تھا سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن آئے اور پوچھا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا غصے سے بھرا ہوا تھا، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجھے قتل کر دو تو میرا یہ جو خون ہے یہ کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھا جائے گا، جو میری قوم ہے وہ تم سے بدلہ لے گی۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر مجھ پر احسان کرو گے، مجھے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، احسان کا بڑا خوب بدلہ دیتا ہوں۔ امیر تھے، صحابہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ جو ہے وہ بہت زیادہ مال و دولت اور جو مال غنیمت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمامہ کے پاس آتے اور یہی پوچھتے، ہر باری میں سمامہ یہی جواب دیتے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اس کو ہم نے معاف کیا۔ اب 3 دن یہ سمامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھتے تھے، صحابہ کرام کا اخلاق دیکھتے تھے، یہ سب دیکھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ جو ہی آزاد ہوئے مسجد نبوی سے نکلے اور پاس جو بھی باغ تھا وہاں گئے، وضو کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور سب سے پہلی بات یہ کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ سمامہ نے پوچھا اللہ کے رسول عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، آپ کی قوم نے مجھے قیدی بنا لیا، تو کیا اسلام میں عمرہ ہے؟ فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ کو خوشخبری سنائی کہ ہاں اسلام میں بھی عمرہ ہے، تم جا کے عمرہ کرو۔ عمرہ کرنے مکہ چلے گئے۔ جب مکہ پہنچے تو سب لوگ جانتے تھے، سمامہ کو دیکھا تو کہا سبوتا، اے سمامہ تم سابی ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ کہا نہیں، میں سابی نہیں ہوا، ولیکن اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مسلمان ہوا ہوں، ابھی تو اصل دین ملا ہے اور میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور یہ بات بھی سن لو، یاد رکھو، اس سے پہلے تمہیں یمامہ سے میں گندم سپلائی کرتا تھا، خوب گندم دیا کرتا تھا، تمہارے پاس آج کے بعد گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ الولاء والبراء۔ ابھی کچھ گھڑیاں ہوئی ہیں اسلام قبول کیے ہوئے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے، لیکن اعلان کیا کر رہے ہیں کہ آج کے بعد مکہ والوں کو گندم کا ایک دانہ نہیں ملے گا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ پوچھ لوں۔ یہ الولاء والبراء ہے کہ چند گھڑیوں میں اللہ رب العالمین نے کلمہ توحید سمجھا لیا، اور آج حضرت انسان 70-80 سال کا ہو جاتا ہے اور ٹانگیں قبر تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا، اس کو اللہ رب العالمین کے اس اسم الجلالہ اور اس پیارے نام کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا۔
کبھی کسی درگاہ پہ سجدہ، کبھی کسی قبر کا طواف، کبھی کسی بزرگ کا وسیلہ، یہ سب کیے پھرتا ہے. جبکہ ثمامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو ایسا سمجھا کہ اس کا معنی بھی سمجھے، اس کا تقاضا بھی سمجھے، دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. ایسا اعلان کہ تمہیں آج تک گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم بھلے ان سے دشمنی رکھو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم تجارت بھی رکھ سکتے ہو، ان کو گندم سپلائی کر سکتے ہو. تو یہ ہے الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی. یہ جو تعلق ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ایک اور تعلق اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد جو ضروری ہے کہ محبت اور مودت کا رکھا جائے وہ یہ ہے کہ جو بھی توحید اور سنت والے ہیں، اہل السنہ ہیں، حدیث والے ہیں، اہل الحدیث ہیں، ان سے محبت رکھی جائے. اور جو بھی سنت کے بغیر کسی بھی طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، بدعت والے ہیں اور بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، ان سے بغض رکھنا اور ان سے نفرت رکھنا یہ بھی شرعی مطلوب ہے. اور یہ بھی الولاء والبراء میں آتا ہے کہ انسان بدعتی ہو اس سے بھی نفرت رکھنا. یہ قرآن میں بیان ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں اہل البدع کے ساتھ یہ جو حجر کا معاملہ ہے، ان کو چھوڑ دینا اور ان سے بائیکاٹ کر دینا، قرآن میں کہاں ہے؟ آئیں آپ کو بتائیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. جب بھی تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کی آیات کے بارے میں غلط رویہ رکھتے ہیں، اس کی غلط تفسیریں کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے بارے میں غلط بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں، غلط غور و خوض رکھتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ ان سے اعراض کر لو. یہ بدعتی ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے جو بدعتی ہے، جو توحید اور سنت کو صحیح معنی پہ سمجھتا نہیں ہے، بدعتی شخص ہے. اس سے اپنے تعلقات کو توڑ دو. امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مُعَادَاةِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ. تمام اہل السنہ والجماعہ کے جو علماء ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھی بدعتی ہے اس بدعتی سے اپنے دل میں نفرت رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم مت رکھو، اس سے اپنی نفرت کا تعلق قائم رکھو. اور یہ بات بھی یاد رکھو جہاں پہ تمہیں اہل اسلام اور اہل توحید کے ساتھ محبت کا ثواب ملے گا، وہیں پر اہل شرک اور اہل بدع کے ساتھ نفرت کا بھی ثواب ملے گا. یہ نفرت بھی تولی جائے گی قیامت کے دن، اور اس نفرت کو بھی میزان میں رکھا جائے گا کہ اس بندے نے یہ دنیا سے کٹا تھا، اس نے دنیا سے اعراض کیا تھا، اپنے تعلقات کو توڑا تھا صرف اور صرف سنت کی وجہ سے. تو یہ وہ عظیم عمل ہے، یہ وہ عظیم عقیدہ ہے اور کلمہ توحید کا عظیم تقاضا ہے کہ دوستی اور دشمنی، محبت اور مودت، ہر قسم کا تعلق اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس عقیدہ کو سمجھنے اور اس مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.